نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، ہم غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، بے سہاروں کے سہارا، بیچاروں کے چارہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھم جھم کر ایک مرتبہ ہدیہ درود پاک نچھاور کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ درود پاک کی فضیلت میں آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک بہترین جوان شخص کو دیکھا جو ہر قدم پر درود پاک پڑھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، ہر قدم پر درود پاک۔ میں اس کے قریب گیا، جانے کے بعد میں نے معلوم کیا، بیٹا میں آپ کو بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہر قدم پر درود پاک پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں، میں نے جیسے ہی اتنا کہا تو اس جوان نے مجھ سے کہا، آپ کون ہیں؟ میں نے اس کو اپنا نام بتایا، میں نے کہا میں سفیان ثوری ہوں۔ تو اس جوان نے کہا، اگر آپ کا تعین اللہ کے نیک بندوں میں اگر نہیں ہوتا تو میں آپ کو یہ راز کی بات کبھی نہیں بتاتا۔ میں نے کہا، یہ راز کی بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہوا یوں کہ جب میں اپنے باپ کے ساتھ ایک مرتبہ حج کے لیے روانہ ہوا، جب میں اپنے گھر سے حج کے لیے اپنے والد گرامی کے ساتھ میں چلا تو ابھی کچھ دور چلا ہی تھا، آگے راستے میں چلتے میرے والد گرامی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جیسے ہی طبیعت خراب ہوئی، میں نے ان کو ایک جگہ پر روک لیا، میں ان سے کہنے لگا کہ آپ دوائی کر لیجئے، آپ اپنا علاج کرا لیجئے۔ میں نے بہت علاج کرایا مگر میرے والد گرامی کو موت آ گئی، میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی انتقال ہوا، میں نے اپنے والد گرامی کے چہرے کو جیسے ہی دیکھا تو میرے والد کا چہرہ کالا پڑ گیا۔ اللہ، کالا پڑ گیا۔ اب جیسے ہی میرے والد کا چہرہ کالا پڑا، میری آنکھیں رونے لگی، متواتر میں روتا رہا، یہاں تک کہ میری آنکھیں روتے بوجھل ہو گئی۔ میں نے اپنے والد گرامی کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا، کپڑا ڈال کر میں نے اپنے والد کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ کپڑا ڈال کر میں ایک جگہ بیٹھ گیا، وہیں پر روتا رہا یہاں تک کہ میری آنکھیں بوجھل ہو گئیں۔ میں زیادہ رونے کی بنیاد پر تھک سا گیا اور اسی اثنا میں میری آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ وہ جوان کہتا ہے، میں سو گیا۔ جیسے ہی میں سویا تو میں نے سونے کے کچھ دیر بعد میں نے دیکھا ایک خوبصورت انسان، اس کا چہرہ ایسا سفید نظر آ رہا تھا اور اس کے جسم سے خوشبو نکل رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس شخص کو دیکھا تو میں مچل گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ شخص میرے باپ کے قریب گیا اور جانے کے بعد میرے باپ کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کر کے روانہ ہونے لگے۔ میں نے ہی جیسے ان کو روانہ ہوتے ہوئے دیکھا تو میں نے فوراً ان کا دامن پکڑ لیا۔ میں نے دامن پکڑنے کے بعد میں معلوم کرنے لگا کہ آپ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، بیٹا تو نہیں جانتا،
تیرے باپ کو جا تیرا باپ مجھے جانتا ہے اور میں محمد بن عبداللہ ہوں جس پر قرآن مقدس نازل کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی اتنا کہا اور اتنا کہنے کے بعد فرمایا تیرا باپ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ مجھ پر درود بھیجتا تھا، ہمہ وقت وہ مجھ پر درود بھیجتا تھا، اور جو مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس کے اتنا قریب ہو جاتا ہوں اگر اسے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میں اس کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اتنا کہا اور وہ جوان کہتا ہے اسی اثنا میں میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا میرے والد گرامی وہیں پر ہیں۔ میں جیسے ہی اپنے والد کے آگے بڑھا، میں اپنے والد کے آگے گیا اور میں نے اپنے والد کے منہ سے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو دیکھا کہ میرے والد گرامی کا چہرہ ماشاءاللہ سفید نظر آ گیا تھا۔ اس کے بعد سے میں نے کوئی لمحہ ایسا اپنا ضائع نہیں ہونے دیا جبکہ میں نے اللہ کے رسول پر درود پاک نہ پڑھا ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت کا راستہ نہ بھولو، جنت کے راستے سے دور نہ ہو، تو میرے آقا پر درود پڑھا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دھوکہ، فریب اور خیانت یہ جہنمیوں کا شیبہ ہے، اور جس نے کسی انسان پر ظلم نہیں کیا، فیصلہ اچھا کر دیا، ادھر ادھر کی باتیں نہ سن کر بالکل مکمل بات کو سنا اور صحیح طور پر فیصلہ فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اپنی مراد کو پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک اعرابی وہ اپنی قوم کے تعلق سے کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہماری قوم کسی پر ظلم نہیں کرتی، مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی سے پیش نہیں آتی، اور جو کوئی ان کے پاس اپنی کوئی تکلیف لے کر حاضر ہوتا ہے تو اس کی تکلیف کو اچھے سے سنا جاتا ہے، اس کی پریشانی مکمل طور پر پھر حل کر دی جاتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے ہم لوگ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے، اور جو لوگ ظلم و زیادتی نہیں کرتے وہ اپنی مکمل مراد کو پہنچ جاتے ہیں۔ ایک شاعر تو یوں کہتا ہے کہ جہالت چار سو ہے خوئے حیوانی نہیں جاتی، جہالت چار سو ہے خوئے حیوانی نہیں جاتی، جہاں کم ظرف ہوں حق بات بھی پہچانی نہیں جاتی، جہاں پر بھیڑیے بھی چرتے ہوں بھیڑوں کی صورت میں وہاں اغیار کی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی۔